تمام کلاسز کی ترجمۃ القرآن اور اسلامیات بکس کی ریڈنگ اور مشقی سوالات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ الرحمن اسلامیات 9th کلاس باب اول میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا چیپٹر جو ہے وہ میں انشاءاللہ اس میں جتنی بھی منتخب احادیث ہیں ان کا ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ اصل میں یہ چیپٹر میں نے پڑھا کے پہلے اپلوڈ کر دیا ہوا ہے، لیکن کچھ طلباء نے جو ہے مجھے کمنٹ وغیرہ کیے ہیں کہ اس کے اندر جو احادیث ہیں ان کی تشریح بیان نہیں کی گئی، تو اس کے لیے پھر میں علیحدہ یہ جو ٹیٹوریل بنا رہا ہوں کہ جس میں جتنی احادیث ہیں نا ان کا جو ترجمہ اور ان کی جو مختصر تشریح بھی آپ کی پیش خدمت کروں گا۔ تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر انشاءاللہ اچھے طریقے سے آپ کو اس کی سمجھ بھی آئے گی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں باب اول ہے، ٹھیک ہے جی، باب اول ہے، حدیث نبوی والا چیپٹر ہے، اس میں منتخب احادیث کا ترجمہ اور تشریح ہے۔ سب سے پہلی جو حدیث ہے وہ ہے اکمل المؤمنین ایمانا واحسنہم خلقا وخیارہم لنسائہم، ٹھیک ہے۔ ترجمہ اس کا نیچے میں نے لکھ دیا ہے، مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے، ٹھیک ہے، جو اپنے اخلاق میں سب سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اکمل کا مطلب ہے سب سے کامل، ایک ہوتا ہے کامل، ایک ہوتا ہے اکمل۔ اکمل جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ کامل ترین مومن جو ہے، ٹھیک ہے۔ مومنوں میں سے کامل ترین مومن جو ہے وہ کون ہے؟ ایمان کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ احسنہم جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے ان میں، خلقاً اخلاق کے اعتبار سے، یعنی سب سے زیادہ جس کا اخلاق اچھا ہے وہ سب سے کامل مومن ہے۔ وخیارہم اور ان میں سے سب سے بہترین کون ہے؟ لنسائہم جو اپنی عورتوں کے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیچے اب اس کی تشریح کو دیکھتے ہیں، یعنی تمام مومنین میں سے اگر کوئی شخص کامل مومن ہو تو، ٹھیک ہے جی، کامل مومن ہے تو وہ ہے جو اپنے اخلاق، کردار، چال ڈھال اور گفتار میں اچھا ہو، اور ہر بندے کا اخلاق اگر جانچنا چاہتے ہو تو اس کا تعلق اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہے نوٹ کرو، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس حدیث میں تشریح آپ مزید اپنی طرف سے باتیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں، یعنی کہ سب سے اچھا اور کامل ترین مومن وہ ہے جو اخلاق میں اچھا ہے، اور اخلاق میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ جس کا اچھا تعلق اور سلوک ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں آگے چلتے ہیں، اگلی دوسری حدیث آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل مختصر حدیث ہے، اس کی تشریح کی بھی اتنی زیادہ ضرورت نہیں، سب کو آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری حدیث ہے من لم یرحم صغیرنا جو رحم نہ کرے ہمارے بچوں پر، یعنی چھوٹے بچوں پر۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جو رحم نہ کرے ہمارے بچوں پر، یعنی یہ سب ہمارے ہی بچے ہیں، چھوٹے بچے، ٹھیک ہے۔ وَيَعْرِفْ یعنی کہنا تھا وَمَن لَم، ٹھیک ہے، اور آگے بھی جو ہے لم آنا تھا لیکن نہیں کیا اختصار کے لیے، ٹھیک ہے۔ وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرَنَا اور جو نہ پہچانے بڑوں کا، ہمارے جو بڑے ہیں ان کا حق، ٹھیک ہے، یعنی بڑوں کے حقوق کیا ہیں اگر نہ پہچانے، فَلَيْسَ مِنَّا وہ ہم میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سنن ابی داود 49-43 نمبر حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے پڑھ لیا کہ جو بچوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کے حقوق نہ جانتا ہو، ان کی عزت کرنا نہ جانتا ہو، ان کا ادب کرنا نہ جانتا ہو تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ آگے حدیث نمبر 3 ہے، ٹھیک ہے، اور یہی سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ طلباء کو مشکل لگتی ہے۔ یہ انشاءاللہ میں لفظ بلفظ پہلے ترجمہ پڑھا دوں گا، اگر اس کا آپ لفظ بلفظ ترجمہ سمجھ جائیں گے تو اس کی تشریح کرنا آپ کے لیے بالکل ہی آسان ہوگا، لیکن نیچے میں نے تشریح بھی لکھائی ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو پڑھا دوں گا، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 3، یا ایھا الناس اے لوگو، اتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ، ٹھیک ہے، اتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ، واجملوا اچھا اجمل جو ہے نا اس کو آپ ایسے سمجھو، جمیل سے ہے اجمل، ٹھیک ہے، جمیل کہتے ہیں خوبصورت کو، ٹھیک ہے، جمیل کس کو کہتے ہیں؟ خوبصورت کو۔ اجملوا خوبصورتی اختیار کرو، فی طلب کسی چیز کے طلب کرنے میں، ٹھیک ہے۔ فإن النفس پس بے شک جان، کوئی جان بھی، لن تموت ہرگز نہیں مرے گی، حتی تستفی رزقھا حتیٰ کہ وہ اپنے رزق کو مکمل کر لے، ٹھیک ہے، یعنی اپنے رزق کو مکمل کیے بغیر کوئی جان نہیں مرے گی۔ وإن ابطأ عنہا اور اگر دیر بھی ہو گئی اس سے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی طلب کرتے ہوئے، اس کو کماتے ہوئے، ایسا رزق کماتے ہوئے دیر ہوگی تو ہو گئی، جتنی دیر تک وہ پورا نہ ہوگا بندہ فوت نہیں ہوگا۔ فاتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ، پھر دوسری مرتبہ پھر آ گیا
اجملوا فی الطلب، اپنی طلب میں خوبصورتی اختیار کرو، خذوا ما حل، جو حلال ہے اس کو پکڑ لو، ودعوا اور چھوڑ دو ما حرم، جو حرام ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر ہے 2144، ٹھیک ہے۔ اب نیچے میں نے اس کا ترجمہ لکھا ہے اور تفسیر بھی لکھی ہے، تشریح بھی، وہ بھی آپ نے پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی طلب میں خوبصورتی پیدا کرو، پس بے شک کوئی جان اتنی دیر تک نہیں مرے گی جب تک اس کا رزق کامل مکمل نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کی تلاش میں دیر ہی کیوں نہ ہو، اور اگرچہ اس کی تلاش میں دیر ہی کیوں نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی طلب میں خوبصورتی پیدا کرو، جو حلال ہے لے لو، جو حرام ہے اسے چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں نیچے اس کی تشریح کی جانب، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے ایسے اس کو ویڈیو کو جو ہے روک کے اچھے طریقے سے آپ نے تشریح کو دیکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھتے ہیں تشریح کیا ہے۔ اس حدیث مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے کائنات کے لوگوں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرو، اور ہر انسان کی فطرت ہے، ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، ہر انسان کی فطرت ہے رزق کی طلب، یعنی رزق تلاش کرنا، کمانا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، لیکن اکثر انسان رزق کو کمانے اور اس کے طلب میں اچھی نہ بری چیز کا بھی، حرام یا حلال کا خیال نہیں کرتے، یعنی اچھی اور بری چیز یعنی حلال اور حرام کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اپنی نیت طلب حلال والی رکھو، ٹھیک ہے جی، نیت طلب حلال والی رکھو، اور جلد بازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اتنی دیر تک انسان مر نہیں سکتا جتنی دیر تک وہ اپنا رزق مکمل نہیں کر لیتا۔ لہذا ہر انسان کی سوچ ہونی چاہیے کہ اگر حلال ملے گا تو میں اسے لے لوں گا، اور اگر حرام ملے گا تو چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے۔ پھر دوبارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی طلب اچھی رکھو، یعنی یہ نہ ہو کہ رزق ملنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ بعض بندوں کی سوچ ہوتی ہے رزق ملنا چاہیے، اچھا ہو یا برا ہو، بلکہ یہ طلب صرف حلال کے لیے ہونی چاہیے، اور حدیث کے آخر میں فرما دیا حلال لے لو اور حرام کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے اس کی جو ہے نا تشریح اپنی بک پہ، اپنی نوٹ بک پہ اس کو جو ہے وہ نوٹ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ یہ تشریح اگر آپ ایگزام میں لکھیں گے تو اللہ کی رحمت سے اس میں کوئی آپ کو شک و شبے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ آگے چلتے ہیں، اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 4، ٹھیک ہے۔ من احبا، جو بندہ پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، من احبا جو پسند کرتا ہے، این یبسط لہو فی رزقہ، کہ اس کے رزق کو جو بڑھا دیا جائے، ٹھیک ہے، اس کے رزق کو کیا کر دیا جائے، بڑھا دیا جائے، وَيُنْسَأُ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اس کی زندگی کو لمبا کر دیا جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَ، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ میں نے پڑھا دیا ہے، اس کی تشریح کرنے کی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے، ہر بچے کو جو ہے نا اس کی تشریح آنی چاہیے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، اس کے جو ہے وہ عمر لمبی ہو جائے، اس کو صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ صلہ رحمی سے مراد ہے رشتہ داری جوڑنا، رشتہ داروں کے اچھا تعلق رکھنا، رشتہ داروں سے میل جول لین دین، یہ سارا معاملہ یہ صلہ رحمی میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ آپ جو اس کی تشریح بالکل اپنی طرف سے جو ہے اچھے طریقے سے اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلی حدیث ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الکبائر، نبی علیہ السلام سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا الشرک باللہ، سب سے پہلا کبیرہ گناہ، سب سے بڑا کیا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، اور کسی جان کو قتل کر دینا، وقول الزور، اور جھوٹی بات، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں ہیں الشرک باللہ، والدین کی نافرمانی، کسی نفس کو ناجائز قتل کر دینا، اور جھوٹی بات، یہ کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی تشریح میں آپ بہت سادہ سے لکھ سکتے ہیں کہ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں، والدین کی نافرمانی، شرک کرنا، حقوق الوالدین، ٹھیک ہے، اور کسی نفس کا قتل کر دینا، یہ ساری چیزیں آپ جو ہے نا اپنی طرف سے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، جس کو جو میں نے مشکل سمجھا ہے اس کی میں نے تشریح کروا دی آپ کو۔ آگے چلتے ہیں، آگے حدیث نمبر 6 ہے، یہ بھی تھوڑی سی مشکل ہے پچھلی حدیث کی طرح، ٹھیک ہے، یعنی پچھلی جو پہلے بڑی حدیث گزر چکی ہے اس کی طرح تھوڑی سی مشکل ہے، اس کو بھی ہم تشریح کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ان اخوانکم، بے شک تمہارے بھائی، خولکم جو تمہارے غلام ہیں، ٹھیک ہے، ان اخوانکم تمہارے بھائی، خولکم جو تمہارے غلام ہیں، جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے ان کو رکھا ہے تمہارے ہاتھوں کے درمیان، یعنی تمہارے ماتحت رکھا ہے۔ فمن کان اخوہ، بس جس کسی کا بھی کوئی بھائی، تحت یدہ، اس کے ہاتھ کے نیچے ہو، یعنی اس کا غلام ہو، فلیطعمہ، اس کو چاہیے کہ وہ کھلائے اس کو، مما یاکل، جہاں سے وہ خود کھاتا ہے، یعنی جو وہ خود کھاتا ہے اس کو وہی کھلائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ولیلبسہ، اس کو چاہیے
چاہیے کہ وہ پہنائے مما یلبسو جو وہ پہنتا ہے وہ خود اس کو بھی پہنائے، ولا یکلفوہم اور اس کو مکلف نہ بنائے یعنی اس پر اتنا بوجھ نہ ڈالے، ما یغلبہم جو اس کو غالب کر دے یعنی جو اس پر غالب آ جائے، جو اس کے طاقت سے زیادہ بوجھ ہو، فإن کلفتموہم اگر تم ان کو ایسا بوجھ ان پر ڈالو ما یغلبہم جو ان پر غالب آ جائے، فاعینوہم تو ان کی تو خود بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ مطلب رہنمائی کرو اور خود ان کی مدد کرو۔ اس حدیث کا تشریح کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ یہ جو دور چل رہا ہے نا یہ غلاموں کا دور نہیں تھا، اس وقت نبی رحمت علیہ السلام کا زمانہ جو تھا وہ غلاموں کا دور تھا، ٹھیک ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس حدیث مبارکہ میں کہ تمہارے غلام جو بھائی ہیں، ٹھیک ہے، آپ نوٹ کر لیں، میں جو کہہ رہا ہوں یہ تشریح ہے اس کے، ٹھیک ہے، تمہارے غلام جو بھائی ہیں یہ تمہارے جو غلام ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے ان کو تمہارے ماتحت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی تم میں سے تمہارا کوئی غلام بھائی تمہارے ہاتھ کے نیچے ہو تو تم نے وہی اس کو کھلانا ہے جو خود کھاتے ہو، وہی اس کو پہنانا ہے جو خود پہنتے ہو، اور اس کی طاقت کے مطابق اس پر بوجھ ڈالنا ہے، یعنی یہ نہ ہو کہ اب وہ بندہ طاقت کم رکھتا ہے اور بوجھ اس پر زیادہ ہو، کام اس کو زیادہ دیا جائے، ٹھیک ہے، تو اس کی طاقت کے مطابق اس پر بوجھ ڈالنا ہے، ایسا بوجھ نہ ہو کہ جو اس پر غالب آ جائے اور وہ کر نہ سکے اور پھر اپنے آقا کا نافرمان بنے اور اللہ کے ہاں بھی مجرم بن جائے، ٹھیک ہے۔ اور اگر تم ایسا بوجھ، مثال کے طور پر اگر کسی نے اپنے جانوروں کو چارہ ڈالنے کے لیے کوئی غلام رکھا ہے، اس وقت کی بات نہیں ہے، اب تو غلامی کا دور نہیں ہے نا، اس وقت کا دور، اگر کسی کا غلام ہے وہ جانوروں کو ایک بندہ ایک غلام ہو کے اب 10 جانور جو ان کو چارہ ڈالنا وہ کیسے ڈال سکتا ہے؟ اگر تم اتنا بوجھ اس پر ڈالو تو پھر اس کی خود بھی مدد کرو، فاعینوہم اس بھی خود بھی مدد کرو۔ اچھا آگے ایک دو احادیث تھیں جو اتنی زیادہ مطلب امپورٹنٹ نہیں تھی، مطلب احادیث تو ساری امپورٹنٹ ہوتی ہیں، مطلب ان کی تشریح کرنا اتنی زیادہ ضروری نہیں تھا، جو آپ کو خود بھی آتی ہوں گی، تو اس لیے میں نے جو ہے نا نہیں چھوڑ دی ہیں، لہذا اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے دے۔ میں نے اپنے طلباء کے ریکویسٹ پر الحمدللہ دوبارہ پھر ویڈیو بنا دی ہے، تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حدیث کو سمجھنے کی توفیق دے۔